تمام احباب سے درخواست ہے کہ وہ اپنی سیٹوں پہ تشریف لائیں تاکہ دوسرا سیشن شروع کیا جا سکے۔ خواتین و حضرات، اپنے دوسرے سیشن کا افتتاح کرتے ہوئے آپ سے استدعا کرتے ہیں کہ اپنی سیٹوں پہ تشریف رکھیں۔ اب میں میرے معزز مہمان سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کے سیکرٹری جنرل، eminent lawyer and political, social and legal advisor and activist اسد منظور بٹ صاحب سے درخواست کروں گا کہ وہ آ کے اپنے خیالات کا اظہار کریں۔ اسد منظور بٹ صاحب۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے معزز مہمانان جو ابھی پریزیڈیم پہ موجود تھے، ظاہر ہے کھانے کے بعد بھی آ رہے ہیں، جن میں میرے مین میزبان جو ہیں اختر مینگل صاحب جو پریزیڈنٹ ہیں BNP کے، اور جو سیکرٹری جنرل ہیں جناب ڈاکٹر جہانزیب جمال دینی صاحب، اور راشد مبین صاحب، راشد رحمان صاحب، اور میرے دیگر معززین کرام، صحافی حضرات، وکلاء رہنما، اور انٹلیکچول سائڈ پہ جتنے بھی بڑے نام ہیں۔ آج کے اس سیمینار کا جو موضوع ہے سی پیک کے حوالے سے کہ ڈیولپمنٹ ہے یا ایکسپلائٹیشن، ابھی تک کے جتنے بھی دوستوں نے اپنے اظہار خیال کیا ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ بڑی ویلیویبل آرگومنٹس بھی آئی ہیں۔ موسٹلی دوستوں نے اس بات پہ خوشی کا اظہار بھی کیا ہے کہ جب ڈیولپمنٹ ہو تو ترقیاتی کام ہے، تو اس ڈیولپمنٹ میں ترقی کے نام پہ پھر لوگوں کی حالت بدلنی چاہیے۔ اب اس پہلے پوائنٹ پہ سی پیک کے حوالے سے تو کسی نے بھی کوئی اعتراض نہیں اٹھایا کہ یہ نہیں ہونا چاہیے تھا۔ اب پوائنٹ صرف یہ ہے کہ جو ہونے جا رہا ہے کیا اس کے وہ مقاصد، فوائد، نتائج یا رزلٹ جو ہم توقع کر رہے ہیں، جو یہاں میرے فاضل مقررین نے ذکر بھی کیا اور ہم سب دوست اس پہ اتفاق بھی کیے ہوئے ہیں کہ اگر گوادر کے مچھیرے کو اس سی پیک سے کوئی فائدہ نہیں تو پھر ہمیں اس کو دیکھنا پڑے گا، اور وہاں سے لے کر پاکستان کے طول و عرض میں جہاں جہاں سے سی پیک کے حوالے سے جو ترقی کا راستہ بننے جا رہا ہے، وہاں وہاں کے عوام کو اگر اس کا کوئی بینیفٹ ہے تو ہمیں اس کو پروموٹ کرنا ہے، اس کو اپریشیٹ کرنا ہے، اور اس میں بہتری کے کوئی راستے نکالنے ہیں۔ اور اگر ہم سمجھتے ہیں کہ اس سے فائدہ کچھ مخصوص گروہوں کو ہوگا، مخصوص افراد کو ہوگا، صرف ایک خاص طبقہ اس کا بینیفٹ اٹھائے گا اور عوام ایز اے ہول اس سے محروم رہ جائیں گے، تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کے اوپر بھی سب کا اتفاق ہے کہ ہمیں اس پروجیکٹ کے اوپر اپنی ریزرویشنز جو ہے گورنمنٹ کے سامنے رکھنی چاہیے۔ میرے دوستوں ساتھیوں، میں بینگ ریپرزینٹیٹیو آف دی سپریم کورٹ بار ایسوسی آف پاکستان بالکل اس بات پہ اتفاق کرتے ہوئے، بلکہ میں ابھی اختر مینگل صاحب کو بتا رہا تھا کہ آپ نے تو پہل کر لی کہ سی پیک کے پروگرام یہاں اسلام آباد میں رکھ لیا، ورنہ ہم اپنے سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کے پلیٹ فارم سے کوئٹہ میں سی پیک کے اوپر ایک سیمینار کرنے جا رہے ہیں، اور اسی مہینے میں اس کا ٹائم تھا، لیکن چونکہ دوستوں نے یہ کہا کہ وہاں پہ وکلاء کی چھٹیاں ہیں تو اس لیے شاید وہاں پہ فیزیبل نہ ہو، تو ہم ہو سکتا ہے کہ جولائی کے لاسٹ ویک میں یا اگست کے فرسٹ ویک میں اسی ٹاپک کو کوئٹہ میں جا کے لوگوں کے سامنے ہائی لائٹ کرنے جا رہے ہیں، کہ جس میں ہمارا مقصد یہی ہے کہ ہمیں یہ بات درست ہے کہ صوبوں کی جو خود مختاری ہے اس سے بہتری کا پوائنٹ ہے، لیکن اسینشلی ہم ایک فیڈریشن کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، تو ہم اگر میں سمجھتا ہوں کہ بلوچستان کے کسی دور دراز علاقے میں کوئی سٹیزن آف پاکستان محسوس کرتا ہے کہ اس کے ساتھ زیادتی ہے، تو میں سمجھوں گا کہ لاہور میں بیٹھا ہوا بھی ہر پاکستانی یہی محسوس کرے گا کہ زیادتی اس کے ساتھ ہو رہی ہے، کیونکہ اس کے بھائی کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے گوادر میں یا کسی بلوچستان کے دور افتادہ مقام پہ۔ سو
ہمیں پاکستان کو ایز اے جسد وحد دیکھنا چاہیے، اور اس میں جسد وحد کی کیفیت میں اگر جسم کے کسی ایک کونے پہ بھی کوئی خرابی ہونے جا رہی ہے تو پورا جسم متحد ہو کے اس خرابی کو دور کرے، اور ہم اپنے ملک کو جوڑنے والی طاقتوں کو، اپنی یونٹی کو سٹرونگ کرنے والے ایلیمنٹس کو سٹرونگ کریں، اور جہاں کہیں ہمارے کسی کولیگ کے ساتھ زیادتی ہے، چاہے وہ کسی بھی صوبے، علاقے یا دور دراز افتادہ مقام سے تعلق رکھتا ہو، ہمیں اس کی مدد کو پہنچنا ہے۔ یہ وہ باتیں ہیں جو میں سمجھتا ہوں کہ ابھی تک کے جو ہمارا سیمینار ہے اس میں کنکلوژن کے پاس ہم پہنچے ہیں، تو بات پہ کنسنسس یہ نظر آ رہا ہے کہ باوجود اس کے کہ گورنمنٹ کی کوتاہیاں نظر آتی ہیں، اور باوجود اس کے کہ کہیں نہ کہیں ہم نے کام کرتے ہوئے، میں یہ تو نہیں کہنا چاہوں گا کہ کسی نے ڈیلیبریٹلی کیا، لیکن ہیومن ایرر کی وجہ سے حسن ظن رکھتے ہوئے کسی نہ کسی دوست کے حق کو ضرور اس میں کوئی نہ کوئی نقصان پہنچا ہوگا۔ لیکن میں سمجھتا ہوں کہ آج کے اس سیمینار کی خوبصورتی یہ ہے کہ نواب اختر مینگل صاحب نے یہ موقع فراہم کر دیا فیڈرل سٹی میں کہ بھئی یہ چیز ہونے جا رہی ہے، اور اگر جو ایک تاثر دیا جاتا ہے کہ شاید بلوچستان کے لوگ اپنے آپ کو زیادہ محروم سمجھتے ہیں، تو میں سمجھتا ہوں جو جتنا تعلق محسوس کرتا ہے اتنا ہی اپنے عزیزوں کو بات بتاتا ہے۔ اور آج اگر یہاں پہ ہم فیڈرل سٹی میں بیٹھ کے یہ بات کر رہے ہیں تو یہ بلوچستان کے عوام کی پاکستان سے محبت کی ایک اظہار ہے۔ اس اظہار کو منفی لینے کی بجائے مثبت لیا جائے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج کے اس پروگرام کو ہمیں پازیٹیولی کنکلوڈ کرنا چاہیے۔ میں افتخار بھائی کی بات کو سیکنڈ کروں گا کہ ہمیں لوز اینڈ نہیں چھوڑنے، یعنی بات کو شروع کر کے کسی نہ کسی کنکلوژن پہ پہنچے بغیر چلے جائیں گے تو ہو سکتا ہے کہ ایسی طاقتیں جو آپ کو، آپ کے بھائیوں کو کٹھے نہیں دیکھنا چاہتے، ان کو انٹروین کرنے کا موقع ملے گا۔ اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ جس سوال کو پیدا کیا اس سوال پہ دوستوں کا جب رائے لی تو اس کو کنکلوڈ کرنا چاہیے۔ صبح سے ابھی تک کا جو کنکلوژن کا جو پہلو تھا، میں نے اسی لیے اس کو سبمیشن کی شکل میں کیا ہے کہ ہمیں آج اس ہال میں جتنے بھی دوست موجود ہیں، چاہے وہ پاکستان کے کسی بھی خطے سے تعلق رکھتے ہیں، دے آر آل فار دی ڈیولپمنٹ، دے آر آل یونائٹڈ فار دی ویلفیئر آف دی پبلک آف پاکستان، دے آر آل یونائٹڈ فار دی سی پیک آلسو، ٹل دا ٹائم کہ اس کے فروٹس جو ہیں اس روٹ سے منسلک ہر پاکستانی شخص کے گھر تک پہنچے۔ اس اتفاق کے ساتھ میں سمجھتا ہوں کہ ہماری یہ اس وقت تک کا جو صبح سے اب تک کا سیشن جو ہے وہ کنکلوڈیڈ ہے، اور اگلی بات میں یہ کہہ کے آپ سے اجازت لوں گا کہ انشاءاللہ سپریم کورٹ بار کی طرف سے ہم اس سی پیک کے حوالے سے، اور گوادر کے ہی نہیں بلکہ بلوچستان کے باقی جو شہر ہیں ان کے حوالے سے بھی جو لیگل سائٹ پہ ان پٹ ریکوائرڈ ہے، ہماری تمام دوستوں کی ایبلٹیز، ان کی فیسلٹیز، ان کی اسسٹنس آپ کے ساتھ ہے۔ اور یہ بات جو یہاں پہ گوادر کے حوالے سے 2-3 اسپیسیفک باتیں ہیں کہ جس میں ان کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے کوئی لیجسلیشن ریکوائرڈ ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ اس میں اگر ہمارے دوست اس لیجسلیشن کے نتیجے میں اپنے آپ کو پروٹیکٹڈ فیل کرتے ہیں تو انڈر دی کانسٹیٹیوشن آف پاکستان ہمیں رائٹ ہے پارلیمنٹ کو کہنے کا کہ آپ ان کو سینس آف سیکیورٹی دیں، ان کی مینٹل جو ایک انسیکیورٹی ایلیمنٹ ہے اس کو دور کریں۔ اور جو قوانین بن چکے ہیں، ہمارے ایک دوست ہیں، میرے کولیگ ہیں، کوئٹہ کے لائر ہیں، انہوں نے ایک بات کی کہ کچھ لیجسلیشن ہوئی ہے لیکن اس پہ عمل درآمد نہیں ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کے لیے سپریم کورٹ بار ایسوسیشن کی طرف سے بھرپور، میں سمجھتا ہوں کہ آرٹیکل 184 میں بھی ہم کانسٹیٹیوشن آف پاکستان کے تحت پبلک امپورٹنس میں لا کے سپریم کورٹ سے اس کی امپلیمنٹیشن کروائیں، یا بلوچستان ہائی کورٹ میں جا کے بھی ہمیں اگر اپنے بھائیوں کے حقوق کو سیکیور کرنے کی خاطر رٹ آف دی گورنمنٹ کو اسٹیبلش کرنا پڑا تو ہم اس کے لیے بھی تیار ہیں۔ تو اسی گزارشات کے ساتھ میں آپ سب دوستوں کا بہت مشکور ہوں کہ آپ نے ہمیں موقع دیا۔ مجھے یہ خوشی ہوئی کہ جب میں الیکشن کے سلسلے میں کوئٹہ گیا تھا تو باوجود اس کے کہ منفی پروپیگنڈے اخباروں میں ہم پڑھتے ہیں، جتنا سٹرونگ پاکستان وکلا میں مجھے وہاں نظر آیا، آج پھر ایک پاکستان کی خوشبو محبت یہاں بھی محسوس ہوئی ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ ان ایلیمنٹس کو ہمیں بالکل ریجیکٹ کرنا ہے جو اس محبت کی فضا کو مقدر کرنے کے لیے درمیان میں کوئی نہ کوئی رخنہ اندازی کرتے ہیں۔ ہمیں وی شوڈ اسٹینڈ یونائٹڈ فار دی ویلفیئر اینڈ ڈیولپمنٹ آف پاکستان۔ تھینک یو ویری مچ۔
शुक्रिया मोहतरम, बड़ी बड़ी नवाजिश एंड नियरली बड़े अच्छे अल्फाज में आपने तमाम चीज़ों को कंक्लूड किया, बहुत ही मशकूर हैं आपके। मैं नेक्स्ट मुकर्रर हमारे KTN के जो है ना, उनका ताल्लुक़ KTN से है और ख़ुसूसन जो है ना इस अदारे को निहायत ही बिल्ड किया उन्होंने और इसमें जो है ना उनकी काफ़ी एफिकेसी शामिल हो रहे हैं। तो कुर्बान अली साहब से मैं दरख्वास्त करूँगा कि अपने ख्यालात का इज़हार करें। मैं सरदार अख्तर मेंगल का और बाकी दोस्तों का शुक्रगुजार हूँ। मैं यहाँ आया था रिपोर्टिंग करने और इस इवेंट को कवर करने, और सरदार अख्तर मेंगल का जो दूसरा इवेंट है जो मैं कवर कर रहा हूँ। लेकिन इफ्तिखार साहब मेरे कलीग हैं, मैं इसलिए एज ए जर्नलिस्ट जो ये इसने बातें की हैं, कुछ सवाल थे जो मेरे ख्याल में डिबेट उस पर ज़रूरत थी। मुझे इस्लामाबाद में कोई 16 साल 15 साल हुए हैं जर्नलिज्म करते हुए, लेकिन मैं यहाँ मुझे जर्नलिज्म करते हुए कोई 15-16 साल हुए, लेकिन मैं वो पावर कॉरिडोर की लैंग्वेज में जर्नलिज्म नहीं कर रहा, सिंधी लैंग्वेज में जर्नलिज्म कर रहा हूँ। सिंधी लैंग्वेज में या रीजनल लैंग्वेज में उसकी जो आवाज़ है यहाँ पावर कॉरिडोर में किस हद तक पहुँचती है, उसका मुझे बहुत तजुर्बा है। तो इफ्तिखार साहब ने बात की कि हमने लाहौर को खुला छोड़ा है, कोई भी आके आबाद हो, लेकिन इफ्तिखार साहब आप बहुत खुशकिस्मत हैं कि आपके पास दो चीज़ें हैं। एक तो आप वो जर्नलिज्म कर रहे हैं उस पावर कॉरिडोर की लैंग्वेज में जो आपकी आवाज़ वहाँ डायरेक्ट पहुँच रही है। दूसरा आपका ताल्लुक उस नेशन से है जो पावर कॉरिडोर का हिस्सा है। यहाँ जो ये सरदार अख्तर मेंगल दूसरी मरतबा जहाँ आ रहे हैं आवाज़ उठा के सीपे के हवाले से या बलूचिस्तान के इशू के हवाले से, वो क्यों आ रहे हैं? वो इसलिए आ रहे हैं कि जो बलोची में उसकी जो आवाज़ वहाँ निकलता है या बरहवी में निकलता है या सिंधी में चीख पुकार करता है, वो यहाँ तक नहीं पहुँचता, किसी सूरत में नहीं पहुँचता, वो प्रिंट मीडिया के शक्ल में नहीं पहुँचता, वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के शक्ल में नहीं पहुँचता। हाँ, लेकिन आपकी आवाज़ जो पावर कॉरिडोर की आवाज़ का शेयर होल्डर है वो पहुँचता है, इसलिए वो फिर भी चल के यहाँ पहुँचता है, आपके पास आता है ताकि उसकी आवाज़ है उस पावर कॉरिडोर तक पहुँचे और वो मसाइल हल हों। अब मसला ये है कि आपने ये भी सवाल उठाया गया कि बलूचिस्तान की क़यादत से या सिंध की क़यादत से ये पूछा जाए या हुक्मरानों से कि उन्होंने वहाँ तरक्की क्यों नहीं की। यकीनन सवाल जायज़ है, लेकिन इसका जवाब मैं ये समझता हूँ क्या जो पिछले दौरे हुकूमत में रेसानी की हुकूमत बनी थी, CM-शिप का कैबिनेट का फैसला बलूचिस्तान में हुआ या यहाँ इस्लामाबाद में हुआ? इसके जवाब की ज़रूरत है। अभी जो गवर्नमेंट 50-50 चल रही है बलूचिस्तान में डॉक्टर मालिक के बाद ज़हरी साहब की, क्या इसका फैसला बलोचों ने किया? कोयटा में फैसला हुआ, उसके वोटरों ने किया? नहीं। अगर नहीं यहाँ हुआ, अगर यहाँ हुआ तो वो उसके ज़िम्मेवार, उसके जो असरात पॉजिटिव न पड़ने के यहाँ वाले ज़िम्मेवार हैं, क्योंकि वो अपने लोग लाते हैं और काफ़ी लोग तो उसमें ऐसे होते हैं जिनकी ज़बानें नहीं होती, उनको ज़बानें उनकी काट के बिठाया जाता है। वो चीखो पुकार बलोच की सिंधी की सुनते तो हैं लेकिन कन्वे नहीं कर पाते अपने पावर कॉरिडोर के साथ, जो हुक्मरान हैं उनके साथ बैठे हैं उनके साथ वो उसको शेयर नहीं कर पाते। अब दो चीज़ें हैं बलोचों के लिए, सिंधियों के लिए, और मैं पश्तून के हवाले से नहीं कहूँगा, मैं उसको काफ़ी मैं समझता हूँ कि उसको काफ़ी शेयर होल्डिंग है इक़्तिदार में, पावर कॉरिडोर में। अब ये है कि या तो बलोच सिंधी उस अपनी आवाज़ को, अपने वोट को, अपनी पब्लिक ताकत को इतना मजबूत करें कि यहाँ का बैठा हुक्मरान वो बात उसकी सुनने पे मजबूर हो जाए, या दूसरी बात मैं सरदार साहब से रिक्वेस्ट करूँगा और बलोच नौजवान यहाँ बैठे हैं कि भाई दूसरा रास्ता सिर्फ ये है कि आप तालीमी तौर पे, फनी तौर पे आप अपने आप को इतने मजबूत करें
کے افتخار کے قد تک پہنچ سکیں اور اپنی جو آواز ہے یہاں پاور کاریڈور تک پہنچائیں. باقی یہاں آ کے ریجنل لینگویجز میں بلوچی میں آپ چیخو پکار کرتے رہیں, سندھی میں چیخو پکار کرتے رہیں, جہاں آواز نہیں سنی جاتی نہ سمجھی جاتی ہے. تو اب یہ آپ کے پاس راستہ یہی ہے کہ تعلیمی طور پہ, فنی طور پہ اپنے آپ کو مضبوط کریں اور اس لیول پہ آئیں کہ آپ کی آواز وہاں یہاں سنی جائے. میں بہت سارے دوستوں کا بہت شکر گزار ہوں. میں اگلے مقرر کو بلانے سے پہلے دو الفاظ کہتا چلوں. چونکہ اس سیشن میں نہایتی اہم ہمارے مقررین اس وقت موجود ہیں اور وہ اپنے جو نا تقاریر کریں گے. تمام جتنے بھی دوست و احباب ہیں وہ زیادہ سے زیادہ تعداد میں یہیں پہ بیٹھے رہیں, کیونکہ آج کی ڈسکشن میں ابھی جو ہے نا لنچ کے دوران یہ امپریشن آیا کہ کافی جو ہے نا مطلب یہ کہ پریگمیٹک سارٹ آف ڈسکشن رہی ہے اور جس سے لوگ دوست محظوظ بھی ہوئے ہیں. اس میں جو نا پلس مائنس تمام چیزیں ہوتی ہیں. ہم ود ان پاکستان ایک ہی فریم ورک میں ہیں, اس میں جو بھی جس کی رائے ہو اس کی ہم قدر کرتے ہیں, اسے عزت سے دینا چاہتے ہیں. اب میں ساؤتھ ایشین اسٹریٹجک اسٹیبلٹی انسٹیٹیوٹ کے چیئرپرسن, نہایتی اہم فگر, اور خصوصاً پچھلے دنوں نہایتی 3 روزہ کانفرنس انہوں نے کی تھی مہاجرین پہ, اینڈ بڑی اچھی امپیکٹ اس کی پاکستان انٹرنیشنل لیول پہ جو رہی ہے, جس میں اچھے اچھے پارٹیسپینٹس تھے. اینڈ شی از اے ڈیفینس انالسٹ, اور خصوصاً آپ نے انہیں جو ہے نا مختلف ٹیلی ویژن پروگرامز وغیرہ میں بھی دیکھے ہوں گے. تو میں ماریہ سلطان سے درخواست کروں گا کہ وہ آ کے اپنے قیمتی خیالات سے ہمیں نوازیں. بہت نوازیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سینیٹر جمال دینی, مسٹر سردار اختر مینگل صاحب, اور معزز ناظرین, بہت بہت شکریہ سب سے پہلے تو مجھے موقع دینے کے لیے کہ اس کے اوپر بات چیت کی جائے. میں نے جو یہ پریزنٹیشن تیار کی ہے یہ بنیادی طور کے اوپر کچھ حقائق کے اوپر مبنی ہے, کیونکہ سیاست سے میرا کوئی تعلق نہیں ہے. دوسرا یہ کہ یہ جو گوادر کی جو اسٹریٹجک امپورٹنس ہے اس کے اوپر, کہ آپ نے صبح سے آپ سن رہے ہیں کہ گوادر بہت اہم ہے, گوادر کی بہت زیادہ اسٹریٹجک امپیکٹ ہے. اس کا اسٹریٹجک امپیکٹ کیا ہے, اس کا بین الاقوامی جو مختلف اس وقت صورتحال بن رہی ہے اس کا مستقبل کے ساتھ کیا تعلق ہوئے گا, اور اس کے علاوہ یہ کہ اگر ہم چاہتے ہیں کہ کچھ بہتری آئے وہاں کے لوگوں کے لیے تو ہمارے لیے کیا جو راستے ہیں وہ اویلیبل ہیں. تو یہ پریزنٹیشن اس چیز کے اوپر فوکس کرتی ہے. سب سے پہلے جب آپ دیکھیں اس وقت دنیا میں بین الاقوامی سطح کے اوپر تقریباً 70 سے 80% جو اس وقت 70 سے 80% جو اس وقت چیزیں چل رہی ہیں, میرے خیال سے آپ نے لاسٹ سلائیڈ آن کر دی ہے, فرسٹ, اس کے بعد سیکنڈ کریں, آگے لے کے جائیں نیچے یہاں سے. اگر آپ 70 سے 80% اس وقت جو بین الاقوامی سمندری راہداری ہے اس کے مطابق دنیا کی جو تجارت ہے وہ سمندر کے ذریعے کی جا رہی ہے, اور اس کے اندر جو چیز اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ یہ تمام تر جو تجارت ہے وہ کارگو کے ذریعے یا کنٹینرز کے ذریعے کی جا رہی ہے, اور اس میں پورٹ آپریشنز بہت اہم ہیں. ابھی تک یہ بات جو چیز سامنے آئی ہے صبح سے لے کے ابھی تک وہ یہ ہے کہ شاید گوادر کی جو اہمیت ہے وہ اس بات سے ہے کہ گوادر جو ہے آپ کو چین کے ساتھ منسلک کرے گا, یا گوادر جو ہے آپ کو 1 بیلٹ 1 روڈ کی طرف لے کے جائے گا. لیکن جو اصل اہمیت ہے گوادر کی وہ محض اس بات سے نہیں ہے کہ آپ چین کے ساتھ کنیکٹ ہیں, وہ آپ کی ایک اور اسٹریٹجک اہمیت میں اضافہ کرتی ہے, لیکن اس کی اصل اہمیت اس بات سے ہے کہ اس وقت جو بین الاقوامی جو سمندری راہداریاں ہیں اس کے اندر تقریباً جو 70% دنیا کی تجارت ہے وہ اس وقت بحرۂ عرب سے ہوتے ہوئی جو انڈین اوشن ہے اور گوادر کے پاس سے گزر رہی ہے. 70% کا مطلب ہے اسٹریٹ آف ہارمز اور گلف آف ایڈن کے درمیان سے جو تجارت ہے وہ یہاں سے گزر رہی ہے. اس سے پہلے جو تجارت تھی وہ کچھ اس طرح تھی کہ آپ کے پاس زیادہ تر جو تجارت تھی وہ مختلف علاقوں سے گزرتی تھی, جن میں زیادہ تر جو آپریشنز تھے وہ امریکہ اور یورپ کے درمیان تھے, یا امریکہ اور ایشیا پیسیفک کے درمیان تھے. لیکن یہ جو ٹرانسفر ہوا ہے آپ کا یہ پچھلے 10 سالوں سے ہوا ہے, اور اس سے بھی 10 سالوں کو اگر آپ پچھلی دیکھیں تو اس کے اندر اہم بات یہ کہ جب امریکہ اور چین کا مطلب جب کولڈ وار اینڈ کی ہے تو اس کے بعد جو ہے 2-3 بنیادی تبدیلیاں آئی ہیں. پہلی بنیادی تبدیلی یہی ہے کہ دنیا میں صرف ایک معاشی سسٹم ہے.
دوسری بنیادی تبدیلی یہ آئی ہے کہ جو ٹریڈ ہے اس کی امپورٹنس جو ہے بہت اہم ہو گئی ہے کسی بھی ترقی کے لیے, کسی کی امپورٹنس کے لیے, یا کسی کی بھی اورینٹیشن کو چینج کرنے کے لیے. پلیز موو فارورڈ. اب جو اس کے کانٹیکس ہیں اس میں یہی ہے کہ سب سے پہلے کہ جی سی پیک جو ہے بیسکلی ایک فلیگ شپ میگا پروجیکٹ ہے جو چین کے ساتھ آپ کر رہے ہیں. آپ چین کے ساتھ کیوں کر رہے ہیں؟ کیونکہ انہوں نے بنیادی طور پہ یہ فیصلہ کیا کہ وہ آپ کے ساتھ آ کے انویسٹمنٹ کریں گے. انویسٹمنٹ کا ٹوٹل جو امپیکٹ ویلیو ہے وہ اس وقت $46.2 بلین ہے. اس $46.2 بلین میں سے $1.6 بلین جو ہیں وہ گوادر کی تعمیر کے لیے استعمال کیے جائیں گے, اور اس میں سے تقریباً 11 جو بلین ہیں وہ آپ کی روڈز کے لیے, اور $36 بلین جو ہیں باقی آپ کی جو انرجی پروجیکٹس ہیں اس کے لیے کیے جائیں گے. سو کیونکہ یہ آج کی جو پریزنٹیشن تھی وہ گوادر کے اوپر تھی, تو اس میں سب سے اہم بات یہ کہ جی آبجیکٹو کیا آپ کا سی پیک کا گوادر کا, کیا یہ ریجنل کنیکٹیوٹی ہے جو گوادر اور کاشکر اور اس کے پیچھے لے کے جائے گی, کیا یہ آپ کو معاشی طور کے اوپر اکنامک ڈیولپمنٹ کی طرف لے کے جانا چاہتے ہیں, کیا یہ خاص طور پہ ایک ترقی کی طرف لے کے جائے گی جو بلوچستان کے پسماندہ علاقے ہیں, یا یہ امن اور سلامتی کو واپس اس علاقے کے اندر لے کے آئے گی, اور اگر لے کے آئے گی تو اس کے کیا خط و خال ہوں گے. اس وقت جو کی اپریہینشنز ہیں یا جو کی کنسرنز ہیں جو اس فورم سے بھی باہر نکلے ہیں, جو باقی جگہ سے بھی نکل رہے ہیں, پہلی بات تو یہ کہ جی فیڈرل گورنمنٹ جو ہے کنٹرول کر رہی ہے منرل ریسورسز, نیچرل